أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، حضرت قاری صاحب نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی ہے۔ ہم سب کے سب رواجی لوگ ہیں، رواج کے ساتھ چلتے ہیں، جس طرف جس کا رخ ہوتا ہے سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور سب کو اس چیز کا علم ہے۔ جیسے ہمیں کوئی کہہ دے کہ ایسے کر لو، ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ ابھی جو قاری صاحب نے بتایا ہے فدیے کے بارے میں، فدیہ اس شخص کا ہوتا ہی نہیں۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، اس نے فدیہ ادا کر دیا، تو جب وہ تندرست ہوگا تو اس پر لازمی ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کرے، اس سے اس کی جان نہیں چھوٹتی ہے جب تک وہ اپنے روزے مکمل طور پہ ادا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح نمازوں کا بھی ہے کہ وہ جس سے نماز رہ جائے وہ بعد میں قضا کرے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے جو میں نے آیت پڑھی اس کا مختصر سا ترجمہ کر کے، کیونکہ 5 منٹ ہیں، 5 منٹ 7 بجے نماز کھڑی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ جس کا دل پاک ہو گیا، نیت اس کی پاک ہوگی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اب یہ کامیاب کیسے ہوگا یہ بھی قرآن بتائے گا۔ یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے بیٹھ کے طریقہ اپنا لوں کہ میں یہ کام کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کامیاب بھی وہ شخص ہوگا جو اللہ کا نام لے گا۔ ہم آپ نے اپنے گھرانوں میں دیکھیں کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اپنی ضروریات میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ چند کتابیں ہمیں یاد ہیں، انہوں نے عربی زبانوں میں بھی کتابیں لکھی ہیں۔ کنز المتوالی 20 جلدوں میں ہے، 24 جلدوں میں، جو عربی زبان میں لکھی ہے۔ عرب کے ایک عالم نے جو ان کی کتاب پڑھی اوجد المسالک، مولا امام مالک رحمۃ اللہ، مولا امام مالک کی شرح لکھی تھی انہوں نے، اور یہ مالکی مذہب کے تھے۔ جب اس عالم نے اس کی شرح کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ان کے ساتھ حنفی لکھا ہوا ہے، ورنہ میں کبھی بھی یقین نہ کرتا کہ یہ حنفی ہے۔ اتنے احادیث تو ہمیں نہیں یاد جتنی انہوں نے لکھی ہے، اتنا بڑا عالم تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابتدائی سلوک میں جب آدمی سلوک کے سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو ابتدا میں اس کو سکھایا جاتا ہے کہ 200 مرتبہ تمہیں اللہ کا نام لینا ہے، اور انتہا تو اتنی ہے کہ جتنا آپ ذکر کر سکیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خطبات حکیم الاسلام میں لکھا ہے
کہ روزانہ 5 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ لوگوں نے کر کے دکھائی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ صرف وہ ذکر کرتے تھے، ان کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے تھے جو وہ خود کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تزکیہ اور پاکی کی وہ شخص اس شخص کی ہوگی جو اللہ کا نام لے گا، جو اپنی زبان کے اوپر اللہ کا نام جاری کرے گا، اس کا دل پاک ہوگا. اور آگے فرمایا فصلہ، اور جو نماز کی پابندی کرے گا اس کا دل پاک ہوگا. یہ نہیں کہ رمضان میں تو ڈر سب میں نظر آتا رہا اور رمضان کے بعد اس کی چھٹی ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے اوپر وہ قائم رہے اور نمازوں کے اوپر پابندی کرے تو اس شخص کا دل پاک ہوگا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ بھی نماز کو نہیں چھوڑا. ایک دن والدہ بیمار ہو گئی، اس وجہ سے تکبیر اولا رہ گئی، تو انہوں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ 27 درجے جو ہے ثواب ملتا ہے نماز کا جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے. تو انہوں نے 27 مرتبہ نماز کو دہرایا. جب سو گئے تو ایک غائبانہ آواز آئی، کہا کہ اے عبدالقادر تو نے 27 مرتبہ نماز کو پڑھا ہے لیکن فرشتوں کی آمین کو کہاں سے لائے گا؟ جب امام کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو دل میں آمین کہتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتوں کی دعا شامل ہو جاتی ہے. کہا وہ دعا کہاں سے لاؤ گے؟ مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی اب تو نماز پڑھتا رہے لیکن اس نماز کے مقابلے میں یہ نمازیں کچھ نہیں جو امام کے ساتھ پڑھی گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ اس آدمی کا ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے گا اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومقتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ورده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد آپ تمام حضرات کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور اب
ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہیں، جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں۔ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں، یا الہ العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین داروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو رمضان کے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، یا الہ العالمین تو اس کو قبول فرما۔ یا کے لیے ہمیں اپنی عبادات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین فتنوں کا دور ہے، ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرما۔ یا الہ العالمین جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا